His Excellency Wadhwa Sahab, Yusuf Nalwala Sahab, Aftab Patel Sahab, पुष्किन आगा साहब, उर्दू विंग के तमाम अरकान, अमायदीन मस्कत, ख़वातीन व हज़रात, मुशायरे में नस्र बोलना ऐसे है, ख़ास तौर से जब ऐसे मुंतखबान रोज़गार हमारे वसीम भाई जैसे, मुनव्वर राना साहब जैसे राहत इंदौरी भी नमूदार हो गए हैं। थोड़ी देर में निदा फाजली साहब भी तुलू होंगे। दोस्तों, मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है, खुश फहमी नहीं है। नस्र बोलना शेर की महफिल में ऐसे है जैसे मखमल में टाट का पैबंद लगाना। निदा साहब, मुझे तक़वियत मिलेगी अगर आप ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। चुनांचे मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मैं अपनी इज़्ज़त व आबरू को भी दांव पर नहीं लगाऊंगा और आपके सब्र का इम्तिहान भी नहीं लूँगा, लेकिन जो मेरे तासुरात हैं या कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे आप तक पहुंचानी हैं या यहाँ आने पर अपने खुशी के और इम्तिनान के जज्बात का इजहार जो चंद लफ्ज़ों में करना है। निदा भाई, अक्सर ऐसा होता है, उर्दू में एक तरकीब है, यानी पहले तो आप मुझ काफ़िर हिंदी की तरफ देखिए। एक कजमज बयान, शिकस्ता बस्ता बोलने वाला, ये गैर अहले ज़बान, आप चाहें तो मुझे बलोचिस्तानी दहकानी भी कह सकते हैं। और चे निस्बत खाक रा बालम पाक, ये जो शुअरा बैठे हैं इनमें से जो सीनियर हज़रात हैं उनके सामने बोलने से मैं कुछ डरता भी हूँ, लेकिन तक़वियत यूँ होती है कि उर्दू में कहा जाता है खाले रुख़ ज़ेबा। तो जब चेहरा खूबसूरत होता है तो उसे नज़र बद से बचाने के लिए छोटा सा काला टीका भी लगा दे। तो काफिर के माने वैसे भी काले के भी हैं, तिल के भी हैं। तो मेरी हैसियत इस महफिल में खाले रुख़ ज़ेबा की है। दोस्तों, हज का ज़माना है, हज की आमद है। हर साल ऐसा होता है, मेरे कई दोस्त जो रख्त सफ़र बांधते हैं और जामा एहराम बांधने की तैयारियां करते हैं तो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बम्बई, बेंगलोर, मैसूर, कहाँ से फ़ोन आते हैं। वो रिवायत में है, कहा सुना मुआफ़ कराते हैं। तो मैं भी अगरचे गुनाहगार हूँ, मेरा मज़हब तो उर्दू है। तो जब भी मैं
کسی ایسی بین الاقوامی اردو کی محفل کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں بھی، میرے لیے تو یہ ادبی حج ہے. میں اپنے پاکستان کے احباب میں بھی جا کے یہی کہا کرتا ہوں، میرا ہر ادبی سفر عشق ہوتا ہے. اور عربیہ میں آنا اور ان زمینوں تک پہنچنا میرے لیے ادبی حج سے کم نہیں ہے. تو عرض کروں کہ میں بھی اپنا کہا سنا معاف کرا کے نکلا ہوں. چنانچہ اگر میں سما خراشی کروں گا تو نہ ندا بھائی برا مانیں گے، نہ وسیم بھائی، نہ منور رانا صاحب. منور رانا صاحب کا تو ایک بے حد ایسا خوبصورت شعر، ایسا خوبصورت. ادھر تو یہ حالات حاضرہ پر، یعنی ہم نے تو یہ ساری سرزمین، ساری فضا ندا فاضلی صاحب کے لیے چھوڑ رکھی تھی. ادھر کچھ دخل اندازی منور رانا صاحب بھی کرنے لگے ہیں. وسیم بھائی صاحب، وسیم نے تو بہت سے معرکے سر کیے ہیں اور بہت سی زمینوں کو فتح کیا ہے. منور کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیا سچی بات کہہ دی ہے. یاران خوش مذاق نے اللہ کی پناہ، یہ خود ہی سنائیں گے اس غزل کو. یاران خوش مذاق نے اللہ کی پناہ، اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا. اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا. یہاں اردو ونگ جو کام کر رہا ہے اس کی آپ نے کچھ جھلک دیکھی پچھلے 3-4 سال سے، اور ہماری سفارت اس کے لیے جس طرح سے مارل سپورٹ دے رہی ہے، اور دوسرے عمائدین، آفتاب پٹیل جیسے. اب دیکھیں ایسے نام بھی اب کہاں ملتے ہیں. آفتاب پٹیل، میرے دادا کا نام تھا چمن لال نارنگ، چمن. میرے دوست تھے حکم چند نیر، حکم، چمن، آفتاب. آفتاب رائے ہندوؤں میں بھی ملیں گے، قرۃ حیدر کے کرداروں میں ملیں گے. خیر، مجھے اس وقت کنور مہندر سنگھ بیدی کی یاد آ رہی ہے. اکثر جب وہ گھر سے نکلتے تھے علی گڑھ کے مشاعرے کے لیے، نمائش کے، بڑا مشہور مشاعرہ ہے، اس کی ایک روایت ہے، تو اپنی بیگم سے کہتے تھے، بیگم کہا سنا معاف کرنا. تو بیگم پوچھتی کہ آپ آئے دن مشاعروں میں جاتے ہیں، کبھی کہا سنا معاف نہیں کراتے، لیکن یہاں تک تو جا رہے ہیں علی گڑھ، اور کل آپ آ جائیں گے اور کہا سنا معاف کیوں کرا رہے. کہنے لگے سحر صاحب کہ آپ علی گڑھ کے طلباء کو نہیں جانتے، اور نمائش کے مشاعرے کی روایت بھی ایسی ہے. یہ اسی مشاعرے کا واقعہ ہے کہ جوش ملی آبادی جب کلام سننے کے لیے شمع ان کے سامنے لائی گئی تو پیچھے سے طالب علموں میں سے نمائش کے علی گڑھ کے طلباء بہت جیالے، بہت زندہ دل اور داد دینے میں بھی بہت ہی سخی، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ہم کلام سننے آئے ہیں، ہم کفر سننے نہیں آئے. مان جوش صاحب نے کہا ہم بھی شعر سنانے آئے ہیں، تراویح پڑھنے نہیں آئے. انہیں جوش صاحب کی محفل میں اکثر یہ ہوتا تھا، کنور مہندر سنگھ، عرش ملسیانی، جگن ناتھ آزاد، مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہری چند اختر، یہ بیٹھا کرتے تھے. وہی ہری چند اختر جس کے بارے میں جوش صاحب نے کہا تھا، ارے پنڈت تیرا تو نام اچھا خاصا پاکستان کا قومی جھنڈا ہے. کہنے لگے کیوں؟ ہری کے معنی سبز، چند کے معنی چاند، اور اختر کے معنی ستارہ. ہری چند اختر.
تو جب یہ محفل آرائی کرتے تھے، میں اس وقت طالب علم تھا، دلی یونیورسٹی کا راستہ، اولڈ سیکرٹیریٹ کا کونے کا کمرہ، جوش صاحب کا، بڑے دبنگ آدمی، کیا دبدبا، کیا تنتنا، اور کیا زبان و بیان پر قدرت، اور کیا گھن گرج تھی ان کی شخصیت میں. اور یہ لوگ عرش ملسیانی، ہری چند اختر اور کنور مہندر سنگھ بیدی، یہ آپس میں، یہ سارے پنجابی اکھڑ کے آئے تھے، یہ آپس میں پنجابی میں خسر پسر کرنے لگ جاتے تھے. تو جوش صاحب جب ڈسٹرب ہوتے تو کہتے خبردار، یہ جہنم کی زبان ہے. تو اسی ہری چند اختر نے نہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی نے جوش صاحب کو کہا تھا، جوش صاحب تب تو آپ ضرور سیکھ لیجئے، شاید آپ کے کام آئے گی. دوستو، یہ چند اشارے میں اس لیے کر رہا تھا، میں نے جیسے کہا کہ ادبی حج، کل مجھے موقع ملا یہاں انڈین اسکول میں جانے، اور وہاں کے پرنسپل صاحب اچوتن مادھو، معلوم نہیں تشریف لائے یا نہیں، تینوں وائس پرنسپل، اس قدر مجھے خوشی ہوئی. ڈاکٹر عبدالکلام صاحب بھی آج تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے آ رہے ہیں یہاں عمان میں. 7,800 بچے آپ کے انڈین اسکول میں زیر تعلیم ہیں. میں نے ان میں جو ڈسپلن دیکھا، جو لگن دیکھی، مجھے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں نے اچوتن مادھو صاحب سے پوچھا، میں زبان کا آدمی ہوں، اور میں اردو کو محض ہندوستان کی ایک قومی زبان یا شیڈول 8 کی زبان یا محض ایک زبان کے طور پر نہیں سمجھتا، میں اردو کو تہذیب کا وہ ہاتھ بھی سمجھتا ہوں جس نے ہمیں گھڑا، بنایا اور سنوارا ہے، اور ہمیں ہماری وہ پہچان دی ہے جو ہمارا نشان امتیاز ہے. میرا تھیسس ہے کہ انسان کی تہذیب اس کی مادری زبان میں کھدی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی شخص اپنا ملک بدل سکتا ہے، اپنا علاقہ بدل سکتا ہے، میں چاہوں تو میں اپنا مذہب بھی بدل سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں بدل سکتے یا کوئی انسان نہیں بدل سکتا تو مادری زبان سے اپنے رشتے کو نہیں بدل سکتا. وہ زبان جو آپ کے بچپن کی زبان ہوتی ہے، آپ کی ماں کی زبان ہوتی ہے، آپ کی تہذیب کی زبان ہوتی ہے، آپ کی شناخت کی زبان ہوتی ہے، آپ کے جذبات کی تسکین کی زبان ہوتی ہے، جس میں جب آپ شعر سنتے ہیں تو ایک خاص طرح کی جمالیاتی بالیدگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. شاعری کوئی لفظوں کا کھیل تو نہیں ہے. غالب نے ایسے نہیں کہا تھا شاعری قافیہ پیمائی نہیں، شاعری معنی آفرینی ہے، شاعری جادو بیانی ہے، شاعری موجز بیانی ہے. شاعری موجز بیانی بنتی ہے اس زبان میں جو زبان آپ کے خون کا حصہ ہو، جو زبان آپ کے ڈی این اے کا حصہ ہو. تعجب ہے، میں تو جب پاکستان میں جاتا ہوں علیہ الاعلان کہتا ہوں، اردو ایک چھتنار پیڑ کی طرح ہے جس کی چھاؤں ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، پورے بر صغیر میں ہے. ایک بہو بھی چلی جاتی ہے بیاہ کے، لیکن اردو کی جڑ بنیاد، اگر اردو کا کوئی منبع اور ماخذ ہے اور اردو کی تاریخ جہاں چپے چپے پر کھدی ہوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے. پاکستان میں تو ایک ضلع، ایک موضع، ایک تحصیل ایسی نہیں جہاں آپ کہیں کہ یہاں کی فطری زبان اردو ہے. بلوچستان میں بلوچی، سرحد میں پشتو، سندھ میں سندھی، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. وہ تو ایک تہذیبی ضرورت ہے، ایک لنک لینگویج ہے.
تو یہاں مسقط کے پاکستانی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے، شری لنکائی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے، بنگلہ دیشی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے۔ میں حیران ہوں، وادوا صاحب آج مصروف تھے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا اگر پالیسی میکر آپ ہیں، یا میں ان کے حاضر ہوا یوسف نلوالا صاحب کے پاس جو چیئرمین ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈین سکولز کے۔ پورے عمان میں 15 سکول انڈین سکول ہیں جن میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ ان ہزاروں بچوں کو بے شک ہم انگریزی پڑھائیں جو سائنس ٹیکنالوجی کی زبان ہے، انگلش از دا پاسپورٹ ٹو جابس، نو ڈاؤٹ، وہ پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن ان کو جو بچے کہیں یا جو والدین کہیں کہ ان کی مادری زبان اردو ہے، ان کو اردو کیوں نہ پڑھائیں۔ یوسف نلوالا صاحب نے یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب کولا صاحب مجھے ان کی خدمت میں لے گئے، وہ بھی قدم اٹھائیں گے، پشکن صاحب بھی اٹھائیں گے۔ آپ والدین کو جمع کیجئے، ان کو موبلائز کیجئے، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اور کبھی پھر مجھے اگلے ادبی حج کے لیے نکلنا پڑا، ادھر کا رخ ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا، میں انڈین سکول میں قدم تبھی رکھوں گا جب وہاں کے نصاب تعلیم میں دوسری زبانوں کے احترام کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم کا بھی انتظام۔ حضرات، میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، 15 منٹ ہو گئے، اور ندا صاحب مجھے 5 منٹ کی اور اجازت ہے تو میں ایک ضروری باتیں عرض کروں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آخری شعر تک بیٹھا رہوں گا سننے کے لیے۔ میں اور علی سردار جعفری صاحب کراچی کے پریس کلب میں مدعو تھے، تو سردار بھائی نے مجھے کہا، بھائی مشفق خواجہ کے یہاں رات کی دعوت ہے، ذرا جلدی جلدی نمٹاؤ اور چلتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب صدارت تو آپ کر رہے ہیں اور آپ آخر میں کلام پڑھیں گے۔ کہنے لگے نہیں، میں پہلے پڑھ لوں گا۔ تو سردار بھائی نے پہلے پڑھ لیا، میں نے بھی تقریر کو نپٹایا، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کہیں سرسری، اور سردار بھائی نے کہا اٹھیے اب۔ میں نے کہا آپ اٹھیے۔ کہنے لگے پہلے آپ۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ۔ تو شاعر حضرات جو پاس بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے کہنے لگے کہ جناب آپ کہاں چل جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، اب جب تک آپ ہمارا کلام نہیں سن لیتے اس وقت تک آپ جا نہیں سکتے۔ میں نے سردار بھائی سے کہا، بھائی ہندوستان پاکستان کے حالات ویسے بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر اور رک جائیں، خواہ ہمیں رات کی دعوت کو منسوخ کرنا پڑے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اردو ایک بہت بڑی زبان ہے۔ اب اتنا وقت تو نہیں کہ میں امیر خسرو سے شروع کروں اور بتاؤں، آپ خود تصور کر لیجئے 700-800 برس کا سفر۔ امیر خسرو ہندی کے بھی پہلے شاعر مانے جاتے ہیں اور اردو کے بھی پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، اور ایسا شاعر جس نے ہندی کو ہندی نہیں کہتے تھے اس زمانے میں، ہندی کا نام ہندی ایک فارسی لفظ ہے، ہند کی زبان۔ امیر خسرو اپنی زبان کو ہندوی کہتے ہیں، اور تفریح طبع کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوشی کے لیے، ویسے تو فارسی کے شاعر تھے۔ جیت اتنا بڑا شاعر فارسی کا اس کے بعد ہندوستان میں نہیں ہوا، الا فیضی کے اور الا بے دل کے اور غالب کے۔ تو ایک بار گزر رہے تھے اور کنویں کے قریب سے گزرے، دیکھا کچھ عورتیں پانی نکال رہی ہیں کنویں سے، انہیں پیاس لگی تھی۔ آب حیات میں یہ واقعہ درج ہے۔ کہنے لگے بی بی کچھ پانی پلاؤ، پیاسا ہوں۔ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت امیر خسرو آپ ہیں۔ کہنے لگے ہاں میں ہی گناہ گار ہوں۔ تو کہنے لگے صاحب کچھ پہلیاں سنائیے، کچھ انمل سنائیے، کچھ بے جوڑ سنائیے، کچھ 2 سخنے سنائیے ہندوی میں۔
تو کسی اچھا کہنے لگی، ایک نے کہا کھیر، دوسری عورت نے کہا کتا، تیسری عورت نے کہا چرخا۔ اب کہنے لگی ایسا شعر سناؤ، ایسے بول سناؤ جس میں ان سب کا ذکر آ جائے۔ مان امیر خسرو نے کہا کھیر پکائی جتن سے، یہ پرانی ہندی بھی ہے پرانی اردو بھی ہے۔ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ اشارہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ہندی کی جڑیں، ہندی کو ہندی تو اردو نے بنایا۔ برلن سے جو میں نے 150 پہیلیاں دریافت کی ہیں امیر خسرو کی پہلی بار، اور وہ شائع ہو چکی ہیں اردو میں بھی اور ہندی میں بھی، برلن کے میوزیم میں، لکھنؤ کے واجد علی شاہ کی لائبریری میں وہ بیاض تھی جو ڈاکٹر شپرنگر لے کے گئے تھے۔ اس کی ایک پہلی کیا ہے، بس 2 مصرے ہیں، فرغل نہیں، اس سے بہتر ہے گجرا، گجرا اوپر لکھا ہوا ہے گجرا۔ اب گجرا پہلی کیسے بنتی ہے؟ آدھا بکرا سارا ہاتھی۔ یہ سوچ کے چلیے کہ امیر خسرو عربی فارسی تو جانتے ہی تھے، ہندوی بولتے تھے، ان کی ماں راجپوت تھیں، راجستانی تھیں، والد ان کے ترک تھے، اور سنسکرت بھی جانتے تھے۔ ان پہیلیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آدھا بکرا سارا ہاتھی، ہاتھ بندھا دیکھا یک ساتھی۔ تو گجرا ہاتھ میں تو پہنا جاتا ہے، کوئی شک نہیں، دوسرا مصرع صاف ہے۔ اب آدھا بکرا اور سارا ہاتھی جوڑیے، کیسے بنتا گجرا؟ امیر خسرو نے اس کا گجرا کیسے بنایا؟ آدھا بکرا، بک اور را، یہاں سے لے لیجئے را، اور سارا ہاتھی، ہاتھی جمع را، تو گجرا نہیں بنتا۔ لیکن سنسکرت میں ہاتھی کو گج کہتے، تو گج سارا ہاتھی جمع را، گجرا۔ تو ایسے ایسے جادوگر، بابا فرید کے بہت سے مصرے ہیں اردو کے، 100 برس کا مقدمہ، اور کیسے کیسے لوگوں نے اردو کی آبیاری کی ہے، کیا کیا قربانیاں کی ہیں۔ جب میر تقی میر گئے ہیں دلی چھوڑ کر لکھنؤ، بیل گاڑی میں سفر کیا، بیل گاڑی، یہ واقعہ ہے، کرانیکلڈ۔ اور جب لکھنؤ کے عمائدین سے ملے ہیں اور انہوں نے آئے ہیں دروازے پر کنڈی کٹکھٹائی ہے، تو ماما آئی اور ایک چٹائی زمین پر بچھا گئی اور رقعہ تازہ کر گئی۔ اور کیسے کیسے لوگ جامع مسجد پر، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، واقعہ یہ لطیفہ نہیں، واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ صبح صبح ایک شاعر کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی، وہ آئے باہر پریشان حیران کہ بھئی کون لوگ آ گئے صبح صبح کلام سننے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، محلے کے ہم کچھ لوگ ہیں اور چندہ جمع کر رہے ہیں، یتیم خانہ کھولنا ہے۔ تو وہ اندر گئے کہ کہا صاحب کچھ چندہ عنایت کیجئے یتیم خانے کے لیے۔ ان کے 5 6 7 بچے تھے، جو سامنے نظر آیا اس کو انہوں نے اٹھایا، جھنجھوڑا، وہ بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ بچہ آنکھیں ملتا ہوا آیا ان کے ساتھ دروازے تک، تو جو لوگ آئے تھے ان سے کہا اسے لے جائیے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اسرت، تنگ دامنی، غریبی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں، 2 دوست جا رہے ہیں جہاں مسجد کی گلیوں سے، اور ایک حویلی کے اوپر لکھا ہوا ہے بایادگار خان بہادر رئیس اعظم فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ دوسرا دوست کہتا ہے یار جب میں مروں گا تو پتہ نہیں میرے گھر پر کیا لکھا جائے۔
اور سینئر نے کہا لکھا جائے گا کرائے کے لیے خالی ہے. وہ زمانہ اور آج کا زمانہ کہاں سے کہاں تک زبان کو پہنچا دیا. اور یہی زبان جو بوریا نشینوں نے، فاقہ کشوں نے مشکلیں جھیل کر، قربانیاں دے کر، میر تقی میر ہوں، سودا ہوں، غالب ہوں، مومن ہوں، داغ تک تصور کیجئے کہاں سے کہاں. اور پھر اس شاعری میں جس تہذیب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر بچوں کو تہذیب سکھانی ہے اور اپنی تہذیب سکھانی ہے اور وہ تہذیب سکھانی ہے جو مشترک کلچر کی زبان ہے، تو پھر وہ اردو ہی کے ذریعے سے آئے گی اور اردو غزل کی روایت سے آئے گی. میر تقی میر کہتے ہیں کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی ہے خدا ہوتے ہیں. الہی کیسے ہوتے ہیں، یا ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں، مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا. دنیا کے بڑے سے بڑے ادب میں احترام آدمیت، عزت نفس، یہ تصور جو ہمارے غزل کا جوہر ہے. یا غالب سر کسی سے فرو، میر سر کسی سے فرو نہیں آتا، حیف بندے ہوئے خدا نہ ہوئے. سینکڑوں اشعار ہیں. یہ غالب کہتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. یہ شاعر ہی کہہ سکتا ہے. یہ ہماری جڑیں ہیں اور وہ جڑیں ہم کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ مت رنجا کر کسی کو. یعنی احترام آدمیت کے بعد سرسری جلدی جلدی دیکھتے جائیے ان نکات کو کہ دل آزاری جو ہے اس سے بڑا گناہ نہیں شریعت انسانی میں. مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا. اور یہاں تک کہہ دیا ہے دل بدست آرد، دل کو ہاتھ میں لو انسانوں کے. اور آج جو دہشت گردی کا زمانہ ہے، تنگ نظری کا، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. کس طرح سے معصوموں کا خون بہایا جاتا، کچھ سوچتا نہیں. ہم لوگوں کے لیے، میڈیا کے لیے، ہر چیز کے لیے زندگی کا یہ منظرنامہ روٹین ہو گیا ہے. جبکہ ہماری روایت یہ ہے کہ دل بدست آرد، دل کو ہاتھ میں لو کہ حج اکبر است. کیونکہ حج کا زمانہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ حج اکبر ہے. یہ اس جو فرائض میں حج ہے اس سے بھی بڑا حج یہ ہے کہ انسانوں کے دل کو ہاتھ میں لیا جائے. اور با ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. اور یہ وہ زبان ہے، یہ وہ زبان ہے. آج بھی کیا وجہ ہے اس برے زمانے میں بھی جب ہندوستان میں 10 اسٹیٹس ہیں، 10 شمالی ہندوستان میں، اردو گنگ و جمن کی وادی کی زبان ہے، لیکن ہر اسٹیٹ کی علاقائی زبان اکثریت کی وجہ سے، کیونکہ اردو والے ہر جگہ اقلیت میں ہے، چنانچہ اسٹیٹ آفیشل لینگویج ایکٹ میں اردو کا درجہ آفیشل لینگویج کا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری زبان بناؤ، تیسری زبان بناؤ. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر ہندی کو قومی زبان بنانا ہے اور پڑھنا ہے ہندی کو، تو ہندی کی سب سے بڑی طاقت اردو ہے. کھڑی بولی کا روز مرہ محاورہ، کھڑی بولی کو شائستگی شستگی جو دی ہے اردو نے دی. اور اردو کی بھی سب سے بڑی طاقت جو ہے، ہندی کی بھی سب سے بڑی طاقت اردو ہے. آج بھی کیا وجہ ہے کہ بالی ووڈ ہو، ندا صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، یا سیریلز جو آپ دیکھتے ہیں، کیوں
اب ملیالم میں کیوں نہیں دیکھتے، تمل میں کیوں نہیں دیکھتے، بنگالی میں کیوں نہیں دیکھتے، خالص اودھی میں یا برج بھاشا میں کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ زبان، عام زبان جو ہندوستانی ہے، اس کی تو بنیاد اردو ہے، جو ترسیل کی زبان ہے، کمیونیکیشن کی زبان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا شاعر اب بھی جب کلام پڑھتا ہے یا غزل کا شعر پڑھا جاتا ہے یا مصرع پڑھا جاتا ہے، لفظ جیسے زبان سے نکلا، تیر جیسے کمان سے نکلا۔ یہ کمیونیکیٹ کرنے کی طاقت جو ہے، یہ ہمارے پاس اتنا بڑا فارم ہے، دنیا کے ادبی فارم میں سب سے بڑا فارم ہے، سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا غزل کا فارم۔ اور ہمارا شاعر جب اس سطح پر آ کر کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی آڈینس سے، جیسے یعنی میر ایک طرح سے داغ عوامی شاعر ہے، لیکن کمیونیکیشن کی طاقت دیکھیے، عذر آنے میں بھی ہے، ایک ایک لفظ بولتا ہے۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ شعر کہ آپ دیکھیے ہندی لفظ ہے بھی، کیسے اس کو اردو کا شاعر استعمال کرتا ہے غزل میں، یا لفظ تو عذر آنے میں بھی ہے، پاس بلاتے بھی نہیں، 2 بار بھی آیا ہے، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، ردیف میں بھی چل رہا ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ معمولی لفظوں میں کس طرح سے ترسیل کی اتنی طاقت اردو کا، اس لیے کہ 800 سال کی روایت ہے رچاؤ کی، بالیدگی کی، لطافت کی۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ عمارتوں میں عمارت تاج محل ہے، تو زبانوں میں زبان اردو زبان ہے، اس لیے کہ اردو زبان جادو کا اثر کرتی ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، تو پہ غور کیجئے گا، خاطر، لحاظ، عشق، یہ تو سب لفظ ہر کوئی کس سلیقے سے اردو کا شاعر بعض اوقات خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ ہر جگہ تو آ رہا ہے، اظہار عشق میں اگرچہ ذلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ حضرات، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت ہیں، یہ میں سب چھوڑتا ہوں، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ اردو آج بھی جنوبی ایشیا کی بہت بڑی زبان اس لیے بھی ہے۔ وہ بات جو مجاز نے کہی تھی، آپ کو معلوم ہے مجاز کو اترانے کی بہت عادت تھی، وہی مجاز جن کے ایک دوست نے کہا تھا ان جگہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، کہنے لگے کسی بیوہ کی تلاش میں ہوں، کہنے لگے شادی تو آپ کر لیجئے، بیوہ تو وہ ہو ہی جائے گی۔ وہی مجاز ایک بار جب ان کو بہت داد ملنے لگی نوجوانوں سے اور خاص طور سے حسین لڑکیوں سے، تو کہنے لگے دیکھیے میں ڈکشن کا شاعر ہوں۔ تو کسی ذہین طالبہ نے کہا اگر آپ ڈکشن کے شاعر ہیں تو پھر جوش ملی آبادی کیا ہے؟ کہنے لگے جوش ملی آبادی ڈکشنری کے شاعر، اور میں ڈکشن کا شاعر ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان ہمارے خون کے اندر موجود ہے، زبان ہماری شاعری۔ اب یہ شاعر حضرات جو جادو بیان ہیں اور موجز بیان بھی ہیں، آپ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی شاعر کے ایک مصرعے سے مغفرت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ راتیں سفید ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کون شخص اپنے ادبی سفر میں، شعری سفر میں کتنا خون جگر صرف کرتا ہے، تب کہیں جا کر ایک مصرعہ تر ہوتا ہے، اور وہ مصرعہ تر جو وقت کے محور پر زندہ رہتا ہے۔ مبارک ہے یہ محفل، مبارک ہے آپ کا اردو ونگ، مبارک ہیں وہ لوگ
جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. میں نے جو سما خراشی کی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بے حد اپنی خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں حاضر ہونے کا، اور میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کا کلام سننا، ان سے ملنا اے ذوق تو بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. جب دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات مسیح و خضر سے بھی دوستوں سے ملاقات زیادہ بڑی اور زیادہ اہم ہوتی ہے. بے حد شکریہ. خدا